حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی جانب سے مسیح دجال آئے گا، اس کا ارادہ مدینے میں داخلے کا ہوگا یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے اترے گا، پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہیں وہ ہلاک ہو جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3351۔ اس حدیث میں مدینہ منورہ کی حفاظت بیان کی گئی ہے۔ دجال اپنی بڑی فتنہ انگیزی کے باوجود مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کی حفاظت پر مقرر فرمایا ہے۔ اس سے مدینہ منورہ کی عظمت اور اللہ کی خاص حفاظت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے، اور وہ شخص جو ذکر نہیں کرتا مردہ کی طرح ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2263۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے ذکر کی عظیم فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو شخص نماز، تسبیح، تلاوت، درود اور استغفار کے ذریعے اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا دل روحانی طور پر زندہ رہتا ہے، جبکہ اللہ کے ذکر سے غافل انسان کا دل مردہ دل کی مانند ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ مسلمان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسی میں دل کا سکون، ایمان کی تازگی اور اللہ کی قربت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہارے سب سے بہتر اور تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والے عمل کی تمہیں خبر نہ دوں؟ وہ عمل تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، وہ عمل تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردنیں کاٹے اور تم ان کی، یعنی تمہارے جہاد کرنے سے بھی افضل۔ لوگوں نے کہا، جی ہاں، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3377۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر الہی بہت عظیم عبادت ہے۔ زبان سے تسبیح، تحلیل، تکبیر، استغفار اور دل میں اللہ کی یاد انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے اور درجات بلند کرتی ہے۔